زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين، وقوله الحق، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، صلوات بجيب اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس مجلس کی اور اس عبادت کی قبولیت کے لیے دوسری دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دلوں کی پاکیزگی کے لیے اور اسی طرح سے اہل البیت سے قلبی لگاؤ میں اضافے کے لیے ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، پہلے عشرے کے 8 دن گزر چکے ہیں، کل کا 1 دن باقی ہے اور پھر اس کے بعد عاشور ہے۔ جیسے جیسے آپ عاشور کے قریب تر پہنچتے ہیں، ویسے ویسے آپ اپنے اندر درد محسوس کرتے ہیں، کرب محسوس کرتے ہیں، ایک عجیب کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے یہ ماحول آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو کربلا کے قریب تر محسوس کرتے ہیں، اور جب عاشور کی رات آتی ہے تو عاشور کی رات پھر قیامت کی رات ہے۔ آج چونکہ حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی اس اجتماعی جد و جہد میں صبر اور استقامت کے جو پہلو نظر آتے ہیں ان کو ہم ذرا عملی طور پر اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ اس عزاداری کے نتیجے میں ہمارے اندر کتنی صبر کی کیفیت اور کتنی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ جو کہ عزاداری ہے سید الشہداء، روح ہے، بارہا میں عرض کر چکا، عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں انسان کے اندر اگر تبدیلی نہ آئے، تغیر پیدا نہ ہو، انسان وہی رہے جو عزاداری کے آغاز سے پہلے تھا،
اور عاشور کے بعد اس کے اندر کی دنیا تبدیل نہ ہو، وہی رہے، تو پھر اس عزاداری نے اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑا۔ یہ عزاداری تبدیلی کی علامت ہے۔ جب حقیقی عزاداری ہو، حقیقی ذکر ہو، حقیقی فکر ہو، اہل البیت کا تذکرہ دل سے نکلے اور دل پہ جا کر بیٹھ جائے، تو خود بخود اس کے اثرات سامنے آتے ہیں اور انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ دیکھیے عزاداری کی نوبت کیوں آئی، کربلا کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کے سامنے دو رستے تھے۔ ایک یہ کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دین کی دھجیاں اڑتے ہوئے حسین دیکھے اور خاموش رہے۔ دوسرا یہ کہ نہیں، دین کی دھجیاں اڑنے سے روکے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ حسین ابن علی نے جس رستے کا انتخاب کیا وہ کون سا رستہ ہے؟ وہ ذلت کا رستہ نہیں ہے، اس لیے کہ خود حسین ابن علی نے بارہا کہا ہیہات من الذلہ، ہم کیا کہا؟ ہیہات من الذلہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین علی کی آغوش میں تربیت پائے، جو حسین فاطمہ کی آغوش کا خلاصہ ہو، جس حسین نے فاطمہ کی کوکھ سے دودھ پی کر اپنا وجود بنایا ہو، وہ حسین کہاں اور ذلت اور پستی کی زندگی کہاں؟ اس لیے حسین کو ایک لمحے کے لیے بھی ذلت قبول نہیں آئے، اور اس کے مقابلے میں بہادری، شجاعت، استقامت اور مقابلہ حسین کے رگ رگ میں اور ہر قطرے خون میں موجود ہے۔ لہذا جب حسین سے بیعت مانگی جاتی ہے تو حسین یہ نہیں کہتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان دوستوں پر، ان عزیزوں پر، ان لوگوں پر جو حسین کی زندگی سے سیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے سنا کسی نے کہا ہے کہ حسین 61 ہجری میں گزر گئے، اب آگے آپ اس کو ایکسپینڈ کیوں کرتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کیوں کرتے ہیں، حسین کو کربلا تک رہنے دیں۔ ارے بھائی، حسین نے یزید کے طلب بیعت کے جواب میں جو جملہ کہا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی بات نہیں ہے، یزید ابن معاویہ کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے اصول کی، یہ بات ہے دین کی، یہ بات ہے غیرت کی، یہ بات ہے شرافت کی، یہ بات ہے حمیت کی، یہ بات ہے سربلندی کی۔ جس شخص کے اندر حمیت زندہ ہوگی، توجہ ہے آپ کی؟ آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی توجہ چاہوں گا میں۔ جس شخص کے اندر حمیت زندہ ہوگی، جس کے اندر کمینگی نہیں ہوگی، جس کے اندر بلندی ہوگی، پستی نہیں ہوگی، جس کے اندر شرافت ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، جس کے اندر استقامت ہوگی، شکست نہیں ہوگی، جس کے اندر ایمان ہوگا، نفاق نہیں، اگر ایسا شخص اس جگہ کھڑا ہو جائے جہاں پر حسین کو کھڑا کر دیا گیا ہے تو وہ وہی کرے گا جو حسین نے کیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد،
اس لیے کہ یہ کربلا ان دو میدان ہیں، ایک طرف نور ہے، دوسری طرف ظلمت ہے۔ یہ جو نور کا میدان ہے، یہاں پر تمام گزشتہ 1,24,000 انبیاء کی جد و جہد کا ثمر موجود ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ 1,24,000 انبیاء کی جد و جہد کا، یہ جد و جہد کیا ہے؟ ظلم اور عدوان کے مقابلے میں لا کہنا اور سر اٹھا کر جینا، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف تمام گزشتہ انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہر فرعون، ہر شداد، ہر نمرود، ہر ظالم، ہر یزید اور ہر ابو لہب و ابو جہل کے نمائندے کھڑے ہیں۔ ایک طرف کل حق کا میدان ہے اور دوسری طرف کل باطل کا میدان ہے۔ حق اور باطل کے اس میدان میں جو بھی کھڑا ہوگا وہ حسینی ہوگا، اور باطل کے میدان میں جو بھی کھڑا ہوگا وہ یزیدی ہوگا۔ حسینیت کو کسی زمانے کے حد کے اندر محدود کرنا حسین کی شناخت نہ ہونے کی علامت ہے۔ حسین فکر ہے، حسین شعور ہے، حسین ادراک ہے۔ آپ کے اندر جو حمیت ہے، کسی بھی ظلم کے مقابلے میں آپ ایک دفعہ بھڑک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی کو حسینیت کہتے ہیں۔ حسینیت غیرت انسانی ہے، غیرت انسانی، خارج کی ایک ذات کا نام نہیں ہے۔ اور یہ کیفیت کس نے پیدا کی؟ یہ کیفیت نبی کریم کی تعلیمات نے پیدا کی ہے۔ نبی کریم کی تعلیمات نے، نبی کریم کی تعلیمات نے انسانوں کے اندر موجود حمیت کو جلا بخش کر اس کے اس صفت کو، اس کے اندر موجود ان صفات کو اس معراج تک پہنچایا جس کے بعد انسان کامل کہلاتا ہے۔ دین کس لیے آیا؟ انسان کو کمال انسانی تک پہنچانے کے لیے۔ کہاں سے؟ انسانیت کے زوال اور انسانیت کی پس ان گمراہیوں سے جن کو آپ انسانیت نہیں کہتے، حیوانیت کہتے ہیں۔ تو صدر اسلام میں جب نبی کریم تشریف لائے تو اس وقت جو معاشرہ تھا، جس پر ابو لہب حاکم تھا، جس پر ابو سفیان حاکم تھا، جس پر ابو جہل حاکم تھا، وہ کیسا معاشرہ تھا؟ وہ معاشرہ ظلم کا معاشرہ، وہ معاشرہ پلیدی کا معاشرہ، وہ معاشرہ ایسا معاشرہ جس میں کسی دوسرے انسان کو اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اور شرف انسانیت وہاں پر بالکل ناپید تھی۔ ایک ایسے معاشرے کو نبی کریم نے آ کر انسانیت کی اس راہ پر لگایا جس کی انتہا میں پھر سلمان نکلے، جس کے نتیجے میں بوذر نکلے، جس کے نتیجے میں قمبر سامنے آئے۔ ایسے لوگ، سلمان سے جب کہا گیا کہ یا سلمان، آپ کو ہم نے جب بھی دیکھا نبی کریم کے پیچھے چلتے ہوئے تو ہم نے دیکھا جہاں نبی کریم قدم رکھتے ہیں وہیں پر آپ قدم رکھتے ہیں، ادھر ادھر نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی عملی زندگی میں نبی کریم کے ہر نقش پا پر اسی طرح چلوں جس طرح سے نبی چلتے ہیں، اس لیے میں اپنی ظاہری زندگی میں بھی اور قدم اٹھاتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی نبی کریم سے سر منہ انحراف کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ ایمان کی کیفیت کیسے پیدا ہوئی؟ نبی و علی کی تربیت کے نتیجے میں، نبی و علی کی تربیت کے نتیجے میں۔ لہذا جب اس تربیت سے یہ لوگ نکلے ہیں تو پھر پاکیزہ تھے، اس تربیت سے یہ لوگ نکلے ہیں نورانی تھے، اس تربیت سے یہ لوگ نکلے ہیں تو ان کا بدن انسانی معاشرے کے اندر تھا لیکن ان کی روحیں ملکوت میں پرواز کرتی تھیں۔
لہذا ان کے بدن چلتے پھرتے انسانوں کے درمیان چلتی پھرتی تھیں، ان کے ابدان چلتے پھرتے تھے، لیکن ان کی روحیں ہمیشہ اللہ سے متصل رہتی تھی۔ وہ تربیت۔ اور ادھر یزید کی فوج میں کیا ہے؟ یزید کی فوج نے، کل میں نے بعض چیزیں عرض کی آپ کی خدمت میں، اسلام کے چھلکے سے متصل ہوئے، چھلکے سے، کل نفاق، کل نفاق، ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ نماز کے ظاہری شکل اور صورت کو ہی سب کچھ کہا گیا، سب کچھ سمجھا گیا۔ وہ نماز، وہ روزہ اور وہ حج جو انسان کو اس کے رب سے نہ ملا سکے، جو اس کے اندر انقلاب برپا کر کے اس کو ہر ابلیس اور ہر شیطان کے مقابلے میں کھڑا نہ کر سکے، وہ کیسی نماز ہے، کیسا روزہ ہے اور کیسا حج ہے۔ حج کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ روح کی حیات، روح کی حیات۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں غالباً اسی درود شریف اور صلوات کے حوالے سے ایک روایت بیان کی تھی۔ اب میں دوبارہ تکرار نہیں کرتا، ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ نبی کریم کے اپنے دور میں جہاں پر نبی کریم نے تربیت کی ہے، جہاں پر نبی کریم نے ان کو سکھایا ہے، ان کے اندر روح پیدا کی ہے، دیکھیے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے اپنے دور۔ زید ابن حارث نبی کریم کی بارگاہ میں ہے، نماز فجر کا وقت ہے، نبی کریم نماز فجر سے فارغ ہوتے ہیں اور منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور چند جملے کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سامنے زید بیٹھا ہوا ہے، زید کو مخاطب فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یا زید کیف اصبحت، رات تم نے کیسے گزاری؟ سوال کی وجہ کیا تھی؟ کیوں یہ سوال کیا؟ اس لیے کہ دیکھا زید کی آنکھیں سرخ ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرے سے تھکن اور مرجھاہٹ نمایاں ہے اس کیفیت میں، اس لیے پوچھا کہ تم نے رات کیسے گزاری؟ اب میں سوال کروں گا، کیا نبی کریم کو نہیں پتا تھا کہ رات کیسے گزاری؟ پتا تھا، لیکن بتانا چاہ رہے تھے ارد گرد کے لوگوں کو کہ دیکھ لو میرے صحابیوں میں کیسے کیسے صحابی پیدا ہوتے ہیں، کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ ایک زید ہے، ایک سلمان ہے، ایک ابوذر ہے، اور کچھ پھر میں ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا، تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ نبی کریم کے انہی صحابہ کرام میں جنہوں نے اجتہادی غلطی کر کے مالک ابن نویرہ کو آنکھوں کے سامنے قتل کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ پوری توجہ چاہیے آپ کی۔ یہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں جن کو سلمان کہا جاتا ہے، جن کو مقداد کہا جاتا ہے، جن کو زید کہا جاتا ہے، جن کو بلال کہا جاتا ہے، جن کو ابوذر کہا جاتا ہے، جن کو عمار یاسر کہا جاتا ہے، جو پاکیزگیوں کا منارہ ہے، اور دوسری طرف وہ بھی صحابی ہیں۔ نبی کریم کی آنکھ بند ہوئی، دربار خلافت کی طرف سے ان کو زکوٰۃ لینے بھیجا گیا۔ جب مالک ابن نویرہ کے گھر پہنچے زکوٰۃ دو، کہا کہ مدینہ سے مجھے خبر ملی ہے کہ وہاں پر کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے جب تک مجھے معلوم نہ ہو کہ اصل بات کیا ہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اس وقت دوں گا جب مجھ پر واضح ہو جائے کہ مدینہ میں ہوا کیا ہے۔ اس اثنا میں جب مالک ابن نویرہ جو خود صحابی رسول ہے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، اس کی بیگم، اس کی زوجہ باہر نکلتی ہیں، جیسے ہی اس ایک صحابی کی نگاہ اس خاتون پر پڑتی ہے ویسے ہی نیت میں فتور آ جاتا ہے، اور ویسے ہی مالک ابن نویرہ بیوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے زوجہ تم نے مجھے مروا دیا۔
اور تاریخ کہتی ہے، یہ شیعہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا میں، شیعہ تاریخ کوئی نہیں، تمام اہل سنت تواریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی خالد ابن ولید کی نگاہ اس خاتون پر پڑی ویسے ہی وہ اٹھا اور مالک ابن نویرہ کی گردن اڑا دی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں اس بے گناہ مسلمان مومن صحابی رسول کو قتل کیا؟ کہا کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اس لیے جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ کفر کے فتوے ادھر دیکھو۔ اور یہ کہا، گردن اتر گئی، آگے گیا، اس کی بیوی کے ہاتھ سے بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چلتا بنا۔ صحابیوں نے پوچھا کہ اے خالد کیا کر رہے ہو؟ جواب میں کہا کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ کہا بھئی تم نے ابھی اس کے شوہر کو مارا ہے، شریعت محمدی کے مطابق، دین کے مطابق ابھی اس نے عدت کے 4 ماہ گزارنے ہیں، اس کے بعد یہ آزاد ہے، ورنہ نہیں۔ کہا کہ نہیں، میری شریعت میں ایسا نہیں ہوتا۔ گیا، منہ کالا کیا، واپس آئے دربار خلافت میں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے سب سے پہلا اعتراض یہی کیا کہ اس نے ایک بہت بڑا جرم انجام دیا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ کس نے اعتراض کیا؟ حضرت عمر ابن خطاب نے۔ لیکن خلیفہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خالد بن ولید نے ایک اجتہادی غلطی کی ہے، لہٰذا اس اجتہادی غلطی کا اس کو گناہ نہیں، اس کو ثواب ملے گا، ایک ثواب ضرور ملے گا، اس لیے اس کو سزا کوئی نہیں ملے گی۔ صحابیوں میں اس طرح کی اقسام تھیں، اس طرح کی قسمیں تھیں، اس طرح کے لوگ تھے۔ لہذا قرآن کریم نے جو آیتیں اتاری ہیں اس زمانے کے مسلمانوں کے حوالے سے، ان آیات میں جو آیات اہل ایمان کے حوالے سے ہیں اتنی ہی آیتیں اہل نفاق کے حوالے سے ہیں۔ اہل نفاق کون تھے؟ اہل نفاق کون تھے؟ منافق کون تھے؟ وہ جو بظاہر مسلمان تھے اور باطن میں کفر تھا۔ منافق کی پہچان، منافق کی تعریف کیا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، اب کلمہ پڑھنے کے بعد جب رسول کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ صحابی ہے۔ ارے بھائی، ہر صحابی نہیں ہے، وہ صحابی ہے جس کا کردار رسول کے کردار سے مطابقت رکھے۔ ایسے صحابیوں کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ کیسے کسی ایسے صحابی کی شان اقدس میں گستاخی کا تصور کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ لیکن جب قرآن کریم منافق کہے، جب حدیث نبوی نفاق کی اور ایمان کی پہچان علی کو قرار دے کر شیعہ اور سنی دونوں کے اکابر کی روایات اور احادیث کے مطابق یہ اعلان کر دے کہ جس کے چہرے پر ذکر علی سن کر خوشی اور مسرت پیدا ہو وہ اہل ایمان ہے، جس کے چہرے کی رنگت بدل جائے، متغیر ہو جائے اور وہ مغموم ہو جائے وہ منافق ہے۔ تو یہ کفار کے بارے میں ہے یا مسلمانوں کے بارے میں ہے؟ کافر کے بارے میں تو نہیں آئے، مسلمان کے بارے میں ہے۔ آئیے دوبارہ اسی نقطے کی طرف۔ حضرت زید مجمع میں موجود ہیں۔ نبی کریم پوچھتے ہیں کہ اے زید کیف اصبحت، کیوں پوچھتے ہیں؟ نبی کریم عالم بالغیب ہیں، جانتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ وہ باطن کو دیکھتے ہیں، وہ ملکوت السماوات کو دیکھتے ہیں، وہ تحت الثری کو دیکھتے ہیں۔ لیکن بتانا مقصود ہے کہ جس نے میری بارگاہ سے فیض کسب کیا وہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور جو بطخ کی طرح سے پانی میں گرنے کے بعد، تیرنے کے بعد جب نکلتا ہے تو پانی اس کو چھوتا بھی نہیں ہے، وہ بالکل گیلا نہیں ہوتا۔
آپ نے دیکھا ہے نا بطخ کو اگر آپ پانی میں ڈبو کے نکالیں تو وہ گیلا نہیں ہوتا، مرغی کو ڈبو کے نکالیں تو وہ چل نہیں سکتا اس بھاری پنے کی وجہ سے اور پانی میں تر ہونے کی وجہ سے۔ کچھ لوگ اسلام میں آتے ہیں مرغی کی طرح سے اور کچھ لوگ اسلام میں آتے ہیں بطخ کی طرح سے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام میں پوری طرح سے ضم ہو جاتے ہیں اور ان کے وجود سے جو حرکت اور جو فعل سرزد ہو وہ سارے کا سارا اسلام کا مظہر بن جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو آتے ہیں تو اسلام اپنی تمام تر حقانیت اور نورانیت کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا اور وہ اسی طرح سے رہتے ہیں جس طرح سے آنے سے پہلے تھے۔ تاریخ بھی بتاتی ہے، حدیث بھی بتاتی ہے اور قرآن کی آیات بھی بتاتی ہے۔ زید سے پوچھا کہ کیف اصبحت یا زید؟ زید نے جواباً عرض کیا اصبحت موقنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے یقین کے عالم میں ساری رات بسر کی ہے۔ یقین کے عالم میں؟ یقین ایمان کی وہ معراج ہے کہ اگر اس معراج تک کوئی شخص پہنچ جائے تو یہ اس کے کمال کا درجہ ہے۔ اصبحت موقنا یا رسول اللہ، جب کہا اصبحت موقنا تو فرمایا کہ لکل شیء علامت ما علامت یقینک، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے۔ اے زید تم نے اگر رات بھر یقین کے عالم میں بسر کی ہے تو تمہارے یقین کی بھی کوئی علامت ہوگی، وہ علامت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جب شب کا آغاز ہوا تو میں نے اپنے تمام اوقات نمازوں میں، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، گریہ میں، مناجات میں اور اللہ سے ہم کلامی میں اپنے اوقات صرف کیے، اور اس کے بعد میں نے قرآن کو کھولا اور قرآن کو پڑھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں آیات رحمت تک اور آیات اہل الجنہ تک پہنچا، جن آیتوں میں اہل جنت کے حوالے سے بشارتیں دی گئی ہیں، تو میں نے اہل جنت کو دیکھا کہ جنت میں کس طرح سے نعمتیں پا رہے ہیں اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب میں ان آیات پر پہنچا جو اہل دوزخ کو بیان کر رہی ہیں تو میں نے فوراً اہل دوزخ کو دیکھا، پردے ہٹے، میں نے اہل دوزخ کو دیکھا کہ اہل دوزخ کس طرح سے آتش دوزخ میں جل رہے ہیں۔ یہ میرے یقین کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ، اور بڑا عجیب جملہ ہمارے لیے بھی، کہا کہ صرف مرنے والے نہیں، زندوں میں بھی یہ کیفیت ہے۔ کچھ لوگ ابھی ان کا بدن زندہ ہے، ان کی روح زندہ ہے، بدن کے اندر ہے، اور وہ اس دنیا میں جی رہے ہیں، لیکن اسی دنیا میں وہ بہشت سے گزر رہے ہیں اور بہشتی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ اسی دنیا میں رہتے ہوئے، بدن کی قید میں رہتے ہوئے ابھی زندہ ہیں، حساب کتاب کی نوبت نہیں آئی، لیکن جہنم میں جل رہے ہیں اور جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ کیا اجازت دیں گے آپ کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس وقت جس مسجد میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں ہے؟ عجیب ہے نا، بہت عجیب ہے کہ رسول اللہ سے مخاطب ہو کر زید یہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں بتاؤں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے اور اصحاب کو بھی پتا چلے کہ آپ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے کون جنت میں ہے کون جہنم میں ہے۔ مولانا رومی یہ روایت جو ہے اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے۔ اہل سنت میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ جلال الدین رومی ہیں، ان کی مثنوی معروف ہے اور علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ اس مثنوی میں انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا شعر کی صورت میں، بیان کرنے کے بعد جب یہاں تک پہنچے کہ زید نے پوچھا یا رسول اللہ میں عرض کر دوں کہ آپ کی اسی محفل میں اس وقت بھی کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں ہے؟
تو اس کے بعد رسول اللہ کا جواب وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس. رسول اللہ نے اپنے ہونٹ کاٹے، یوں اپنے دونوں ہونٹوں کو دانتوں میں لیا اور اس کے بعد فرمایا اے زید بس اس سے آگے نہ بڑھنا، جو پردہ اللہ نے ڈالا ہے وہ رہنے دو. رسول اللہ رحمت دو عالم ہے، رحمتن للعالمین ہے. ان کی اس رحمت سے مشرک اور بت پرست بھی فیض یاب ہوتے رہے ہیں. امتحان کب ہے؟ جب اس رحمت دو عالم کا سایہ اٹھ جائے. اس کے بعد امتحان ہے کہ اب اس امتحان میں کون کتنا پورا اترتا ہے. لہذا میں نے کل آپ سے عرض کر رہا تھا کہ علی کی مشکلات کیا تھی. خوارج ایک بہت بڑی مشکل، جو کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بلکہ موحد تھے، لیکن ایسے موحد جو توحید کے چھلکے سے اس طرح سے پوری طرح سے متمسک ہوئے تھے کہ روح سے بالکل بیگانہ تھے، اور اس بیگانگی کی وجہ سے دین کی ایسی دھجیاں اڑا دی اللہ کے نام پر، کتاب اللہ کے نام پر، خدا کے نام پر، قرآن کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، کہ عقل انسانی دنگ رہ گئی. اور ان منافقوں نے، چونکہ دو گروہ تھے نا، ایک وہ جو بظاہر مسلمان تھے اور باطن سے اس حد تک اسلام کی روح سے آری تھے، اور دوسرے وہ جو جانتے تھے اور مکر کرتے تھے اور فریب کرتے تھے، جیسے شام کا لشکر تھا. لہذا یہ جو طبقہ تھا، اس طبقے سے امیر شام نے بھرپور استفادہ کیا اہل البیت کے خلاف اور امیر المومنین کے خلاف. لہذا بعد کے ادوار میں کیا ہوا؟ کسی بھی محقق سے آپ پوچھ لیجئے گا، نبی کریم کی آنکھ بند ہوئی، کہا گیا کہ ایک خوف ہے. وہ خوف کیا ہے؟ وہ خوف یہ ہے کہ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائیں، اس لیے کچھ نہ کچھ اس کا علاج کرنا پڑے گا. خوف یہ نہیں تھا، خوف کچھ اور تھا. وہ جو میں گزشتہ کئی مجالس میں، کئی راتوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم نے اپنے اہل البیت کے مقام کو بیان کرنے کے لیے ہر موقع پر جو احادیث بیان کی اور ہر شخص کے ذہن میں وہ احادیث بٹھا دی. اب نوبت یہ آئی تھی کہ احادیث کی تدوین کے نام سے آپ اس طرح سے کام کریں کہ دو پہلو سامنے آئیں. ایک یہ کہ جو حدیثیں اہل البیت کی شان اور ان کے مقام کے حوالے سے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی اور حدیث بھی جعل کر لیں، اور نتیجتاً ایک کام کریں کہ علی کا نام ہٹا دیں، حسنین کا نام ہٹا دیں، کسی اور کا نام اس میں ڈال دیں، حساب برابر. یہ ایک مہم شروع ہوئی. اور دوسری، لوگوں نے جو حدیثیں لکھ کر رکھی ہوئی تھیں، لکھ کر ان حدیثوں کو ان سے واپس لے لو اور جمع کرو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائیں. اب میں اس میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، چونکہ ایک تو موضوع بہت طویل ہے اور بہت سارے پہلو کھولنے پڑیں گے، اور دوسرا آج کی رات کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو ان ٹائم ختم کروں، چونکہ اگلی مجلس میں بھی جانا ہے. تو صورتحال یہ ہوئی کہ حکم دیا گیا کہ معاشرے کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری جمع کرو. ساری جمع کر دی گئی، اور کرنے کے بعد سب کو ایک جگہ ٹال لگا کر آگ لگا دی گئی اور جلا دیا گیا. اس کو حدیث سوزی کہتے ہیں. حدیث سوزی یہ کسی بھی اسلامی تاریخ کے اور حدیث کے محقق سے آپ پوچھ لیجئے گا، یہ کام ہو گیا. اور اس کے بعد اب تھوڑا سا عرصہ گزرا،
نئے سرے سے احادیث کی تدوین کا کام شروع ہوا. نئے سرے سے اب اٹھو اور حدیثیں جمع کرنا شروع کر دو. آپ نے پہلے جلائی کیوں اور اب نئے سرے سے جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے اس لیے جلانا ضروری تھا کہ اگر پہلے والی حدیثیں باقی رہتی تو بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بھئی نبی کریم نے یہ کہا تھا، ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. لہذا ان اعتراضات کا منہ بند کرنے کے لیے احادیث کو جلا دو. اب جب وہ احادیث جل گئی، میدان صاف ہو گیا، تو اس کے بعد اب نئے سرے سے احادیث کی تدوین شروع کر دو. اب کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ قرآن اکیلے کافی نہیں ہے. قرآن کی آیات ہیں، قرآن میں محکمات ہیں، قرآن میں متشابہات ہیں، قرآن میں واضحات ہیں، قرآن میں تفسیر کی ضرورت ہے. تو پھر آپ کو حدیث کی ضرورت تو پڑے گی. اب کیا کریں؟ نئے سرے سے حدیثوں کو جمع کرنے کا کام شروع کرو. اس لیے آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ جو حدیثیں نقل کرنے کے حوالے سے سب سے پائے کی شخصیت ہے، نام سنا ہے نا آپ نے، پائے کی شخصیت، انہوں نے تقریباً 5300 حدیثیں بیان کی ہیں. کتنی 5300 حدیثیں. انہوں نے اپنی زندگی کا ٹوٹل کتنا عرصہ نبی کریم کے ساتھ گزارا ہے؟ 2 سال 3 مہینے. کتنے؟ 2 سال 3 مہینے. وہی حضرت ابو ہریرہ جو بعض اوقات کہتے تھے کہ میں بھوکا ہوتا تھا اس لیے کھانے کے لیے چلا جاتا تھا نبی کریم کے پاس، اور وہ مجھے وہاں پر اچھا کھانا مل جاتا تھا اس لیے میں ادھر چلا جاتا تھا. بعد میں ان کا انتخاب ہوا حدیثوں کی جمع آوری پر. انہوں نے حدیثیں جمع کر لی اور اکیلے 5300 حدیثوں کے راوی بن گئے، اکیلے. جبکہ ان کے مقابلے میں خود حضرت ابو بکر صدیق سے منقول احادیث کی ٹوٹل تعداد 35 سے 40 تک ہے، جن کی زندگی کا زیادہ عرصہ نبی کے ساتھ گزرا ہے. حضرت عمر سے منقول احادیث کی تعداد 40-45 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے. حضرت عثمان کا بھی ایسا ہی ہے. اب پوری بخاری اٹھا کر دیکھیں، پوری بخاری آپ کو سب سے حدیثیں مل جائیں گی اور ہزاروں کی تعداد میں ملیں گی، لیکن جب علی اور آل علی کی باری آئے گی تو 2 یا 3 حدیثیں ملیں گی، 4 حدیثیں ملیں گی، اس سے زیادہ کوئی حدیث نہیں ملے گی. جبکہ نبی نے اس علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی اس شہر کا دروازہ ہے جس کا نام محمد ہے. یہ تاریخی حقائق جب اسلام آپ کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے تو پھر اس کھلونے کا رخ جدھر آپ چاہیں موڑ دیں، اس لیے کہ اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے نتیجے میں تربیت جب چھوٹ جائے تو پھر اسلام کا جس طرح سے چاہے چہرہ بگاڑ دیں، آپ کی مرضی ہے، اس لیے کہ کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جو خوارج نے جنم لیا اس تہذیب اور اس تمدن اور ثقافت سے خوارج نے جنم لیا. اب خوارج کے سطحی پنے کو دیکھیں. امیر المومنین کی مشکلات کا کل میں تذکرہ کر رہا تھا. ان مشکلات میں ایک مشکل یہ تھی کہ خوارج کی سطح فکری کا جائزہ لیں. خوارج کا ایک گروہ غالباً کوفہ ہی کی بات ہے چل رہا تھا. سامنے سے دیکھا، انہوں نے چونکہ علی کو کافر قرار دے دیا تھا، کہا تھا کہ علی کافر ہے اس لیے علی کو بھی مارو، اور جو بھی علی کا محب ہے اس کو بھی قتل کر دو اس لیے کہ وہ بھی کافر ہے، اور جو کافر ہے اس کی سزا موت ہے. تاریخ بھری پڑی ہے. آگے وہ گروہ جا رہا تھا، سامنے سے دیکھا ایک شخص
گدے کی باگیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور گدے کے اوپر اس کی زوجہ سوار ہے، دونوں آ رہے ہیں، قریب پہنچے۔ اس خوارج کے گروہ میں سے ایک شخص نے اس بندے کو پہچان لیا، کہا کہ تم علی کے ساتھی نہیں ہو؟ کہا ہاں ہوں۔ کہا علی کے محب ہو نا؟ کہا ہاں۔ تو فوراً تلوار نکالی، کہا کیوں مار رہے ہو مجھے؟ کہا کہ تم علی کے محب ہو، تم علی کو کافر نہیں سمجھتے، جو کافر نہیں سمجھے گا اس کو ہم ماریں گے۔ جو آج نعرے نکلتے ہیں نا، جو نہ مانے وہ بھی کافر، تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہی خوارج سے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے بھائی۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے کیوں پریشان ہو، کیوں آپ کو تشویش ہے، کیوں فکر ہے؟ اگر آپ علی کے ماننے والے موالی ہو تو آپ کو انتظار رہنا چاہیے کہ ایسے لوگ ہر دور میں پیدا ہوں گے، اس لیے کہ کفر کا سلسلہ اب بھی باقی ہے اور چل رہا ہے، اسی طرح جس طرح سے علوی سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تلوار نکالی، اس مومن بے گناہ شخص کی گردن اتار دی۔ اس کی بیوی کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے، کہا کہ تم حاملہ ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اسی کی بیوی ہو نا؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ اس کو بھی مارو۔ کیوں؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں محب علی کا بچہ پل رہا ہے، اس لیے تمہیں بھی مارنا شرعاً ضروری ہے، شرعاً ضروری ہے۔ لہذا بیوی کا پیٹ پھاڑا اور اس کی بھی گردن اٹھا دی۔ ان کی اسلام فہمی کی سطح آپ دیکھیے کہ کتنی گہری ہے اور کتنا وہ رسول پاک کے اس پاکیزہ رحمت للعالمین کے مکتب کو سمجھتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ کچھ آگے بڑھے، دیکھا سڑک کے کنارے ایک درخت ہے کھجور کا، اس میں کھجور کا پھل تیار ہے۔ احادیث میں اور فقہی دنیا میں یہ ایک واضح حکم ہے کہ جو درخت سڑک پر ہو اس کا پھل تمام چلنے والوں کے لیے حلال ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے، اس کے مالک سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سڑک پر ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھے، ان میں سے ایک شخص نے وہاں سے ایک کھجور کا دانہ توڑا، اپنے منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی منہ میں ڈالا دوسرا فوراً آگے آیا، یہ حرام ہے، نکالو منہ سے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ لوگوں کا مال ہے۔ وہاں پر بے گناہ انسانوں کا قتل کرتے ہوئے اور اس بے گناہ بچے کو مارتے ہوئے، بے گناہ خاتون کو قتل کرتے ہوئے ان کے دل میں ذرہ برابر رحم اور اللہ کے حکم کا احساس پیدا نہیں ہوا، لیکن یہاں پر ایک کھجور کے دانے پر فوراً ان کی شریعت بھڑک گئی۔ ایسے جاہلوں کے ساتھ سامنا تھا علی ابن ابی طالب کا، ایسے جاہلوں کے ساتھ۔ یہ وہ آزمائشات تھیں، ان آزمائشات کے مقابلے میں علی نے کیا کیا؟ آخری دم تک مقابلہ کیا، اور آخری جنگ میں جب ان کے مقابلے میں سامنے آئے تو ان کی تعداد 12,000 رہ گئی تھی، 12,000۔ امیر المومنین نے ان کو دعوت دی، کہا کہ اب بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ رحمت دو عالم کے دین کی طرف، تم جس رستے پر ہو یہ رستہ تمہیں جہنم لے کر جا رہا ہے، میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں، آؤ توحید کی طرف، آؤ رسالت کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، اور قرآن کو پہلے سمجھو اس کے بعد اختیار کرو، بلا سمجھے اختیار کرو گے تو جہنم جاؤ گے۔ ان میں سے 8,000 لوگ آ گئے علی کی طرف توبہ کر کے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ علی کو دعوت دیتے تھے کہ آپ نے کفر کیا ہے، آپ کافر ہیں، چونکہ آپ کافر ہیں اس لیے توبہ کریں ورنہ ہم آپ کو قتل کریں گے، آپ واجب القتل ہیں۔ علی نے ان کو قائل کیا، 8,000 لوگ ادھر آ گئے، 4,000 بچ گئے۔ کہا تم لوگ واپس نہیں آؤ گے؟ کہا نہیں، ہم مریں گے ماریں گے، لیکن ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کے مقابلے میں ہم سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ علی نے تلوار نکالی، 4,000 کو قتل کیا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے اس چیز پر، 4,000 کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد پھر اپنے جو علی کے افتخارات تھے، مباحات تھے،
فخر کا باعث بننے والے کارنامے تھے، ان کارناموں کا جب تذکرہ کرتے تھے تو کہتے تھے میں علی ہوں جس نے خوارج کا قلع قمع کیا، ورنہ کسی مسلمان میں یہ ہمت نہیں تھی کہ ان خوارج کو ختم کرتا معاشرے کے اندر سے، اور وہ مسلمان بھی واقعی رہتا۔ یہ علی کا کارنامہ ہے، یہ علی کا کارنامہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب آپ سے کہا جاتا ہے نا، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ علی کی ولایت کی قدر کرو، علی کی ولایت کو اپناؤ تاکہ تمہارے اندر ایمان پیدا ہو، علی کی ولایت کے رستے پر پوری طاقت کے ساتھ چلو تاکہ حق اور باطل کے انتخاب میں تمہاری آنکھوں پر تعصب کی اینک نہ چڑھے۔ تو جب کوئی شخص یا کوئی معاشرہ ولایت کی اس سطح کو قبول کر کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو پھر اللہ بھی ایسے موالی کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، ایسے لوگوں کا استقبال کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پھر قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ جو روایات ہیں، احادیث ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ جس کے اندر حب علی پیدا ہو لا تضر معها سیئۃ، تو کوئی گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو شخص ولایت کے اس مرتبے پر پہنچے کہ اس کا ارادہ علی بن جائے، اس کا ایمان علی بن جائے، اس کے کام علی کے کام بن جائیں، اس کا ہر قدم علی کا قدم بن جائے، وہ وہاں نظر آئے جہاں پر علی چاہتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں، تو پھر ایسا شخص اگر کہیں پر لغزش بھی کرتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، تو اس کی غلطی سے درگزر کیا جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، صادق آل محمد کی ایک حدیث سناؤں آپ کو، عجیب حدیث ہے، عجیب حدیث ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مصاحبین میں، ان کے اصحاب میں ایک شخص آیا، کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ خلیفہ کے دربار سے، چونکہ عباسیوں اور ابھی امویوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا یا ختم ہو چکا تھا، اور عباسیوں کا ابھی شروع ہو چکا تھا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ فقہ ہے آل محمد میں، یہ ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، نبی کریم کی دی ہوئی شریعت میں ظالم بادشاہوں کے کام کرنا حرام ہے، ظالم حکومتوں کا سہارا بننا حرام ہے، ظالم حکومتوں کی بے ساکھی بننا حرام ہے، ظالم ریاستوں اور ظالم حکومتوں کا ممد اور معاون بننا حرام ہے۔ ایک استثناء ہے، وہ کیا ہے؟ جب آپ ان حکومتوں میں جا کر غریبوں، مسکینوں، اہل ایمان، اہل اسلام، اللہ کے مستضعف بندوں کی مدد کرنا چاہیں اور ان کو اس ظلم سے نجات دلانا چاہیں، تب جائز ہے، ورنہ نہیں۔ یہ شریعت محمدی کا حکم ہے، اور بالکل واضح اور واشگاف۔ پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ دربار خلافت سے۔ کہا کہ وہاں پر تم نے کیا دیکھا؟ آج پھر اگر کوئی 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ ایک ایسا نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھے یقین ہے کہ آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآنی نقطہ ہے، قرآن کا نقطہ ہے، اور بہت کم لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ دربار خلافت سے۔ کیا دیکھا وہاں پر؟ کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ، میں آج بڑا افسردہ ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا
جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے، عبادت کے حوالے سے بڑے زبردست لوگ ہیں، ان ٹائم نماز پڑھتے ہیں، ان ٹائم روزہ رکھتے ہیں، وعدے کے پابند ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور عہد کی پابندی کرتے ہیں. کہا اچھا ایسے ہیں؟ کہا ہاں. کہا لیکن جب میں آپ کے مومنین اور آپ کے پیروکاروں کے درمیان آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپ کے پیروکاروں میں بعض لوگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، بعض لوگ دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے وعدے پر عمل بھی نہیں کرتے. تو میں پھر سوچتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو دربار خلافت کے لوگ ہیں لیکن ان کے اندر یہ صفات ہیں، وہ تو جہنم جائیں اور یہ جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، دغا بازی بھی بعض اوقات کرتے ہیں، یہ جنت چلے جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ صادق آل محمد کے چہرے پر جلال آیا. کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ایسا مقایسہ کر کے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے تمام ان نیک اعمال کے باوجود جہنم جائیں گے اور یہ اپنے ان تمام اعمال کے باوجود جنت جائیں گے. کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ضرور آیت الکرسی پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے. پڑھو. اس نے پڑھی اللہ ولی الذین آمنوا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ولی ہے، حاکم ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. جو کیا لائے؟ بولیے میرے ساتھ، کیا لائے؟ جو ایمان لائے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. کیا کرتا ہے؟ یخرجہم. اللہ ان کو نکالتا ہے. کہاں سے؟ من الظلمات الی النور. ظلمتوں اور گہرائیوں سے، گمراہیوں سے نکالتا ہے. الی النور، اور نور کی وادیوں میں لا کے رکھ دیتا ہے. کس کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اہل ایمان کے ساتھ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ایمان والوں کو اللہ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو ان کو کفر کی، گناہ کی، گمراہیوں سے، ذلتوں سے، تاریکیوں سے نکالتا ہے اور نور کی وادی میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. والذین کفروا، اور جو کفر کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا ایک اللہ ولی نہیں ہے بلکہ ان کے بہت سارے ولی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا ایک اللہ ولی نہیں ہوتا، ان کے بہت سارے ولی ہوتے ہیں. کبھی ان کا نفس ولی ہوتا ہے، کبھی ابلیس ولی ہوتا ہے، کبھی حکمران ولی ہوتا ہے، کبھی ان کے قبیلے کا سردار ولی ہوتا ہے، کبھی ان کی مسجد کا مولوی ولی ہوتا ہے، جو اللہ کے رستے سے منحرف ہوتا ہے اور منحرف کرتا ہے. آیت کہتی ہے والذین کفروا، جو لوگ کفر کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی طاغوت ہیں. طاغوت کا کیا کام ہے؟ یخرجونہم، ان کو یہ طاغوت نکالتے ہیں. کہاں سے؟ من النور الی الظلمات. نور سے نکالتے ہیں اور ظلمتوں میں پھینک دیتے ہیں. جب یہ کہا تو کہا تم نے اس آیت سے کیا سمجھا؟ کہا کہ میں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ نور میں چلے جاتے ہیں اور جو اہل کفر ہیں وہ ظلمتوں میں چلے جاتے ہیں. کہا یہی تمہاری غلطی ہے، یہی تمہاری غلطی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ یہ اہل ایمان اور اہل کفر کی بات نہیں ہے. کہا کس دلیل کی بنیاد پر؟ کہا کہ والذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، یخرجونہم، یہ طواغیت ان کو نکالتے ہیں، من النور الی الظلمات، نور سے نکالتے ہیں اور کفر کی تاریکیوں میں پھینک دیتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کافر کب نور میں ہوتا ہے کہ یہ اس کفر کے بعد ان کو نور سے نکالیں اور تاریکیوں میں پھینک دیں؟ کیا کافر نور میں ہوتا ہے؟ کہا نہیں.
تو کہا کہ قرآن تو کہتا ہے، یہ آیت تو کہتی ہے کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ان کے طاغوت اس نور سے نکالتے ہیں اور کفر کی تاریکی میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ نور میں تھے، تو کافر تو کبھی بھی نور میں نہیں ہوتا۔ کہا کہ ہاں یا ابن رسول اللہ، آپ نے درست فرمایا، میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں۔ کہا کہ آیت کا مفہوم سمجھو، آیت کا مفہوم کیا ہے؟ مسلمان ایک دفعہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو اہل ایمان میں شمار ہوتا ہے، ایمان کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن جب کلمہ پڑھنے کے بعد ولایت محمد و آل محمد کا انکار کرتا ہے، توجہ ہے آپ کی، ولایت محمد و آل محمد کا انکار کرتا ہے، تو اس انکار کی وجہ سے وہ پھر ان ولیوں کو چھوڑ دیتا ہے، طاغوتوں کو ولی بنا لیتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں یا آل محمد ولی ہوں گے یا ان کے مخالف اور ان کے دشمن ولی ہوں گے۔ جب وہ کلمہ پڑھا انہوں نے تو وہ ایمان کی وادیوں میں آئے، اور جب انہوں نے محمد و آل محمد کی ولایت کا انکار کیا تو پھر ان طواغیت کی طرف چلے گئے جو اللہ کے ان ولیوں کے مقابلے میں ہیں۔ تو اس لیے پہلے جب ایمان میں داخل ہوئے تو ان طاغوتوں کی وجہ سے یہ اس ایمان سے نکلے اور ان کو پھر کفر کی وادیوں میں پھینک دیا گیا۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اصل چیز اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، رسول کی رسالت پر ایمان ہے، علی کی ولایت اور آل علی کی ولایت پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے۔ اگر آپ کا یہ ایمان کامل ہے اور آل محمد کی ولایت کو آپ نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے تو پھر جو آپ کی زندگی میں لغزشیں ہیں ان لغزشوں سے توبے کا موقع اللہ فراہم کرتا ہے، اور محمد و آل محمد شفاعت بھی کرتے ہیں اور نجات بھی دلاتے ہیں۔ یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں عشق محمد و آل محمد ہو، مودت محمد و آل محمد ہو، اور اس کے باوجود آپ جہنم میں جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ عشق اتنا مضبوط ہوتا ہے، یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اس رشتے کی موجودگی میں آپ کو جہنم کی طرف جانے کو کوئی نہیں دے گا، آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ احادیث کہتی ہیں، یہ ائمہ اہل البیت کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ نے علی کی ولایت کو سمجھا، قبول کیا، تو اس کے بعد آپ اب آزاد ہیں جھوٹ بولے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ آپ نے اگر جھوٹ بولنا شروع کیا، جتنا آپ جھوٹ بولیں گے اتنا آپ علی اور آل علی سے دور ہوتے چلے جائیں گے، جتنا آپ غیبتیں کریں گے علی و آل علی سے دور ہوتے چلے جائیں گے، جتنا آپ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے آپ نبی کریم اور ان کی آل سے دور ہوتے چلے جائیں گے، چونکہ ہر گناہ انسان کے اندر وہ نقش چھوڑ جاتا ہے جس کے نتیجے میں دل کالے ہوتے ہیں، اور دلوں کے سیاہ ہونے کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے جب ان دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور جب مہر لگے تو پھر برگشت کے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ جو گناہ کرنے کے بعد محسوس کریں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور فوراً توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد درے محمد و آل محمد پر جھک جائیں اور کہیں کہ یا رسول اللہ، یا ولی اللہ، یا حسین ابن علی، اب میں دوبارہ لوٹ آیا ہوں، میری بخشش کا سامان فراہم کیجئے۔ سروات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ آج وفاؤں کے اس امام کی رات ہے جو وفا کا امام ہے، جن کو عباس علمدار کہا جاتا ہے، جن کی مظلومیت
عجیب مظلومیت ہے، بہت عجیب مظلومیت ہے، جن کے وجود کا فلسفہ ہی مظلومیت ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ امیر المومنین نے حضرت ام البنین سے اگر شادی کی تو اس شادی کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ عباس عطا ہو، عباس عطا ہو۔ لہذا جب تاریخ نے لکھا ہے کہ جب عباس پیدا ہوئے، ان کی ولادت ہوئی، تو امیر المومنین آگے بڑھے، اس بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد اس ننھے سے بچے کے دونوں بازوں کو اوپر کر کے دیکھتے تھے، چومتے تھے اور روتے تھے، دیکھتے تھے، چومتے تھے اور روتے تھے۔ پوچھا گیا، یا امیر المومنین کیا بات ہے، آپ اس ننھے بچے کے بازو کو دیکھتے ہیں، چومتے ہیں اور روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کربلا میں میرے اس بیٹے کے یہ دونوں بازو قلم ہوں گے، یہ دونوں بازو کٹ جائیں گے۔ وہ عباس جن کی ماں ام البنین ہے، بہادر ترین خاتون، ایسی شجاع خاتون، فاطمہ الزہرا کی ایسی کنیز خاتون، جنہوں نے سوکن نہیں کنیز کا رول ادا کیا ہے، جو ہمیشہ امام حسن اور امام حسین کے لیے کنیز کی طرح سے کام کرتی تھی اور عشق و محبت کا پیکر تھی۔ لہذا جب واقعہ کربلا کے بعد جب ایک خبر لانے والے نے ام البنین کو مدینہ میں خبر دی کہ اے ام البنین آپ کا ایک بیٹا قتل ہو گیا ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب تاریخ کے بڑے بڑے مردوں کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ فوراً جواب میں کہا کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو، میرے بیٹے کی کیوں خبر دے رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ حسین ابن علی کیسا ہے، حسین کیسا ہے۔ جب اس نے یہ شجاعت دیکھی تو عرض کیا کہ اے ام البنین آپ کے چاروں بیٹے کربلا میں قتل ہو گئے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، تو کیا ہوا اگر مجھے پوری دنیا میرے بیٹے ہوتے تو سب کو قربان کرتی، مجھے حسین چاہیے، بیٹے نہیں چاہیے۔ اس خاتون کی کوکھ سے جنم لینے والا عباس، وہ عباس جو سراپا وفا کا پیکر ہے، وہ عباس جس سے فاطمہ محبت کرتی ہے، وہ عباس جس کے بارے میں احادیث میں یہ ہے کہ عالم محشر جب برپا ہوگا تو اس وقت گناہگاروں کی شفاعت ہو رہی ہوگی، بہت سارے گناہگار باقی بچ جائیں گے جن کی شفاعتیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد رسول پاک آگے دیکھیں گے کہ بہت سارے گناہگار ایسے ہیں جو قابل بخشش نہیں ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، فرمائیں گے کہ بیٹی فاطمہ تم کہاں ہو؟ جیسے ہی بیٹی کو پکاریں گی، فاطمہ سلام اللہ علیہا عالم محشر میں نزول فرمائیں گی، 70,000 حوروں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، ان کی جھرمٹ میں اہل محشر کی آنکھیں چندیا جائیں گی۔ وہ پریشان ہوں گے کہ کون آ رہا ہے، آواز گونجے گی نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں۔ تمام اہل محشر بے-تاب ہو کر جب آنکھیں کھول کر دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ فاطمہ نبی کی بارگاہ میں کھڑی ہیں۔ نبی پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی فاطمہ میری امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ تو اس وقت فاطمہ اپنی عبایا کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ جب باہر نکالیں گی تو اہل محشر دیکھیں گے کہ ان دونوں ہاتھوں میں 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں، 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں۔ جب یہ دیکھیں گے تو فوراً پوچھیں گے رسول اللہ کہ بیٹی فاطمہ یہ کیا ہے؟ وہاں پر تڑپتے ہوئے اور روتے ہوئے فاطمہ فرمائیں گی، بابا میں اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو کربلا سے لے کر آئی ہوں تاکہ اس امت کے گناہگاروں کی شفاعت ہو سکے۔ وہ عباس جو شافع محشر بھی ہے اور گناہگاروں کی شفاعت کا باعث بھی ہے، جس کے در سے
کوئی گناہگار ایسا نہیں ہے کہ ان کے در پر جائے اور مانگے اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹائیں. ایسا نہیں ہے. ان کے در سے کوئی گناہگار خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے. وہ عباس شب عاشور ہے. عجیب منظر ہے. شب عاشور عبادتوں میں گزارتے ہیں, ریاضتوں میں گزارتے ہیں, تکلیف میں گزارتے ہیں. زینب پریشان ہے. زینب کو جب صبح عاشور یا روز عاشور خبر ملتی ہے کہ اب خیموں میں کوئی نہیں رہا حضرت عباس علمدار کے علاوہ, اور عباس علمدار بھی میدان کی طرف جا رہے ہیں, تو اس وقت پہلی دفعہ زینب سلام اللہ علیہا مضطرب ہوئی ہیں. مضطرب. پوچھا کسی نے کہ یا ام المصائب, اے زینب کبریٰ, آپ مضطرب کیوں ہوئی؟ فرمایا کہ میں جب رسول پاک سے اور اپنی والدہ سے سنتی تھی کہ بیٹی ایک وقت آئے گا جب تمہارے بازوؤں پر رسیاں باندھی جائیں گی اور تمہیں مختلف شہروں میں پھرایا جائے گا, تو اس وقت میں جب آہستہ آہستہ بڑی ہوئی تو سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی زندہ ہو اس کو کون اس طرح سے اسیر بنا کر لے کر جا سکتا ہے. لیکن اب جب میرے سب لٹ گئے ہیں اور صرف عباس باقی بچا ہے, تو اگر عباس بھی چلا گیا تو مجھے ان باتوں کی صداقت نظر آ رہی ہے. اب میں اس وقت کو دیکھ رہی ہوں جب میرے بازوؤں پر رسیاں باندھی جائیں گی. حسین ابن علی نے جب خیمے میں دیکھا کہ بچیاں پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہیں, معصوم سکینہ آئیں کس کے پاس؟ بابا کے پاس. بابا العطش العطش, بہت پیاس لگی ہے, بس تھوڑا سا پانی کا اہتمام کیجئے, تھوڑا سا پانی. کہا کہ بیٹا میں تمہارے چچا عباس سے کہتا ہوں کہ وہ آئے اور تمہارے لیے پانی لے آئے. عباس کو بلایا اور کہا کہ بھائی عباس, تم نے نہر فرات کی طرف جانا ہے پانی لینے کے لیے, جنگ لڑنے کے لیے نہیں, تم نے پانی لینے جانا ہے. کہا مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر. یہ یاد رکھیے عباس دلاور نے تا وقت شہادت کبھی بھی مولا حسین کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا, ہمیشہ مولا کہتے تھے, ہمیشہ مولا. کہا مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر, میں مشکیزہ لے کے جاتا ہوں. سکینہ نے کیا کیا؟ سکینہ نے عجیب منظر ہے. سکینہ نے چھوٹے چھوٹے تمام لشکر کے اندر موجود اصحاب کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا, اپنے خیمے میں جمع کیا اور سب سے کہا کہ اپنے اپنے خیمے سے کٹورے پانی کے لے کر آؤ. کہا کیوں, کوئی پانی آ گیا ہے؟ کہا نہیں, اب بس عنقریب پانی آنے والا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میں نے بابا سے درخواست کی تھی, بابا نے حضرت عباس سے چچا سے کہہ دیا ہے اب اگر چچا پانی لینے گئے تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے, پانی لے کر آئیں گے. اب صورت ایسی تھی کہ سکینہ کا خیمہ تھا, تمام اہل البیت اور اصحاب کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کے ہاتھوں میں کٹورے تھے, وہ انتظار کر رہے تھے, لمحے گن رہے تھے کہ عباس دلاور واپس آئیں تو پانی لے کر آئیں. عباس اس عالم میں نہر فرات کی طرف دوڑے ہیں, نہر فرات کی طرف گئے ہیں, جنگ لڑی ہے. بعض نے لکھا ہے 180 لوگ مقابلے میں آئے, کٹ مرے, سب کے سب مارے گئے. عباس نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں داخل کیا اور ان اشقیاء کو, دشمنوں کو تہہ تہہ کرنے کے بعد جب نہر فرات پر شریعہ فرات سے داخل ہوئے اور پانی پر قبضہ جمایا, مشکیزے کو بھرا اور اس کے بعد چلو میں پانی اٹھایا, اٹھانے کے بعد منہ کے قریب کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا, اس پانی کو گرایا اور کہا کہ عباس علی کا بیٹا ہے. عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ خیمے میں حسین کے بچے پیاسے ہوں اور عباس نہر فرات میں اپنی پیاس بجھائے. پانی لے کر نکلے, پانی لے کر جب نکلے تو دوبارہ حملہ ہوا, چاروں طرف سے حملہ ہوا, چونکہ ہر ایک کو خوف تھا کہ اگر پانی خیام میں جائے اور حسین کو پانی مل جائے تو پھر حسین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ یہی نعرہ لگاتے تھے کہ پانی نہ پہنچنے پائے. چاروں طرف سے حملہ ہوا. جب چاروں طرف سے حملہ ہوا تو چھپ چھپ کر دشمنوں نے وار کیا. ایک وار ہوا, ایک بازوئے عباس گرا. جب بازوئے عباس گرا تو علم دوسرے ہاتھ میں لیا اور مشکیزہ اپنے گلے میں ڈال لیا. دوسرا وار ہوا, دوسرا بازو بھی گرا. جھکے,
تاکہ مشکیزے کی حفاظت ہو سکے۔ ایک تیر آیا عباس کے سینے سے اور پشت سے ٹکرایا، عباس دوہرے ہوئے، مشکیزہ سامنے آ گیا، اگلا تیر آیا مشکیزے سے ٹکرایا، اور جب مشکیزے کا پانی بہنے لگا تو اس کے بعد عباس کی آس اور امید ٹوٹ گئی۔ اب عباس نے خیمے کی طرف سے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا مخالف سمت میں۔ کوئی پوچھے مولا عباس آپ نے خیمے کی طرف جانا تھا، اب آپ نے اپنا رخ بدلا کیوں ہے؟ جواب ملے گا مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، سکینہ پانی کے پیاس سے بلک رہی ہے، میں کیسے سکینہ کے پاس خالی مشکیزہ لے کر جاؤں؟ اس مقام پر جہاں پر آج عباس کا حرم ہے، عباس کی قبر ہے، وہاں پر پہنچے، لشکر اشقیاء ساتھ میں ہیں، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، عباس زمین پر گرنے لگے۔ لیکن کیا صورتحال تھی؟ ایسی تھی کہ چاروں طرف سے دشمنوں کی طرف سے جو تیریں عباس کے وجود اقدس سے لگی تھیں، ان تیروں کی وجہ سے جب عباس پشت اسد سے زمین پر گرے تو نہ وہ زین پر تھے نہ وہ زمین پر تھے، بلکہ ان تیروں اور نیزوں کے اوپر کھڑے تھے۔ اس اسنا میں آواز دی اور پہلی دفعہ آواز دی، یا اخا ادرک اخا، بھیا حسین اب آئیے میرے سرہانے، آج پہلی دفعہ میں آپ کو بھائی کہہ کر پکار رہا ہوں۔ حسین بھی عقاب کی طرح سے پہنچے، اور جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، اور اس تیر کی تکلیف کی وجہ سے عباس تڑپ رہے ہیں، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں۔ عباس نے اپنے دونوں ٹانگوں کو خم کیا، آج سامنے کی طرف جھکے، دونوں ٹانگوں کے درمیان اس تیر کو لیا اور جھٹکا دیا، لیکن جب جھٹکا دے رہے تھے تو ساتھ میں ایک شکی نے آ کر وہ گرز مارا کہ عباس وہیں پر ڈھلک گئے۔ حسین سرہانے پہنچے، سر اٹھایا، اپنی گود پہ رکھا تو عباس وفادار ہیں۔ عباس نے کیا کیا؟ اپنا سر اٹھا کر زمین کربلا پر رکھا اور کہا کہ مولا بھیا میں تو ابھی آپ کے زانوں پہ سر رکھوں گا، کچھ دیر بعد جب آپ تڑپ رہے ہوں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العادل الأجل الأكرم، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ بارگاہ ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عزیزان گرامی، میں ان راتوں میں دیکھتا رہا ہوں کہ جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے سارے دوست سارے احباب نکل جاتے ہیں، ماتمداری نہیں ہوتی۔ عزیزو، یہ دن ماتمداری کے ہیں، یہ سینہ کوبی کے ہیں، یہ غم کے ہیں، یہ رونے کے ہیں، یہ اپنے عشق اور محبت کے اظہار کے ایام اور راتیں ہیں۔ اس لیے ان دستجات اور ان عزاداریوں کو، ان ماتموں کو فراموش نہ کریں، پوری قوت کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ اپنا ماتم ضرور کریں اور اس کے بعد جائیں، چونکہ یہ آپ کے عشق کے اظہار کی علامت ہے۔ بارگاہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارگاہ ہمیں عشق حسین کی دولت سے مالا مال فرما۔ بارگاہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ بارگاہ ہم نے جتنی بھی خطائیں کی ہیں تجھے کربلا والوں کے پاکیزہ خون کا واسطہ ہے، ہماری ان خطاؤں سے درگزر فرما۔ بارگاہ ہمیں جتنی تو نے عمر دی ہے، اس عمر میں ہم نے جتنے گناہ کیے ان گناہوں کو معاف کر کے ہمیں آئندہ کے لیے مؤمن اور متقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ عشق علی و آل علی کی بھیک جتنی دے سکتا ہے ہمیں عطا فرما۔ بارگاہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بارگاہ دشمنان اسلام کو نابود فرما۔ بارگاہ جو لوگ اس ملک کے، اس ریاست کے، اس پاکستان کے مخالف ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ بارگاہ پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو دشمنوں کے شر سے اور اندرونی دشمنوں کے شر سے نجات عطا فرما۔ بارگاہ جو لوگ اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بارگاہ ہمیں صالح حکمران عطا فرما۔ بارگاہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بارگاہ ہمیں امام مہدی کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بارگاہ
मराजे इज़ाम मुज्तहिदीन कराम रहबर इनकलाब इस्लामी सब की हिफाजत फरमा। बाल्लाह इनकलाब इस्लामी को हज़रत इमाम असर के इनकलाब से मुत्तसिल फरमा। बाल्लाह बीमारों को शफ़ाए आजिल व कामिल अता फरमा। जो मोहताज हैं उनके एहतियाज को दूर फरमा। बाल्लाह जो लोग बीमार हैं, घरों में हैं, इस इमाम बारगाह में और मस्जिद में हैं या फिर अस्पतालों में हैं, बीमार करबला का तुझे वास्ता है, उन्हें शफ़ाए आजिल व कामिल अता फरमा। बाल्लाह हम सब की खामियाँ बहुत हैं, खूबियाँ बहुत कम हैं। बाल्लाह तू हमारी खूबियों में इजाफा और खामियों का खात्मा फरमा। बाल्लाह जिन जिन मुमिनीन ने शिफा याबी की दरख्वास्त की है, एक मोमिन की पर्ची भी आई है, बाल्लाह उस मोमिन को शफ़ाए आजिल व कामिल अता फरमा। बाल्लाह जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह नसीब फरमा। बाल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल की रोज़ी अता फरमा। जो लोग मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े अपनी गैब से अदा फरमा। जो लोग हिदायत के मोहताज हैं उनको अली का सदका हिदायत अता फरमा। बाल्लाह हम सब की आक़िबत ख़त्म बख़ैर फरमा। बाल्लाह कब्र की पहली रात में अली व आले अली को हमारी शफ़ाअत नसीब फरमा। हमें उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। कब्र की तारीकियों को उनकी नूरानियत से नूरानी फरमा। आलम बरज़ख की सख्तियों से अली व आले अली के तुफ़ैल निजात अता फरमा। आलम महशर की शर्मिंदगी से फ़ातिमतुज़ ज़हरा के तुफ़ैल निजात अता फरमा। बहश्त की नेमतों से अहलुल बैत के साए में मुतनक्किम होने की तौफीक नसीब फरमा। हमारे अम्बात, हमारे गुज़श्तगान और मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बीमारों को शफ़ा आजिल अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। इन दुआओं की इजाबत के लिए सब मिलकर ऊंची आवाज़ से 3 बार सलवात भेजिए व मोहम्मद व आले मोहम्मद।